الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ العلم نور، وقال فی موضع آخر العلم الصلاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے درمیان ہم سب لوگوں کے بزرگ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، جن کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی آدمی اگر ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو شاید اس کی ہائٹ وہ نہ بڑھا سکیں لیکن ڈیپتھ بڑھا دیں گے۔ جامعہ رحمانی کے ناظم جناب مولانا عارف رحمانی صاحب ہمارے سامنے موجود، طلبہ عزیز، حاضرین و ناظرین، یہ موقع میرے لیے سعادت کا ہے کہ آپ کے روبرو ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میرے لیے مناسب یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ میرا خوشگوار اخلاقی فریضہ یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو حجاب حائل ہے اسے بھی مجھ کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ میرا رشتہ اسی انداز کا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں زانوِ تلمذ ہم نے بھی طے کیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ماضی کے انجمن نادیۃ الادب میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے یہیں سے تعلیم شروع کی۔ میری خوش بختی ہے کہ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ سے قاعدہ بغدادی میں نے شروع کی تھی۔ لوگ بہت فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی ہے۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت سے قاعدہ بغدادی شروع کی تھی، اور پھر یہیں پر یہ جو سامنے ایک سفال پوش عمارت ہے جس میں کچھ گاڑی لگی رہتی ہے، میں بڑی عقیدت سے اس کو دیکھا کرتا ہوں۔ اس پرائمری اسکول میں میری تعلیم شروع ہوئی تھی اور میں نے وہاں پڑھا تھا 5 سال، اور اسکول کا مانیٹر بھی تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کر کے جامعہ رحمانی میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس زمانے کی پوری یاد میرے سامنے بہت واضح انداز میں ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد اب کوئی فاصلہ ہمارے آپ کے درمیان نہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا تعلق بڑا قدیم، بڑا مستحکم اور بڑا مضبوط ہے۔ میں آج اس کا تصور بھی کر نہیں سکتا، گزر چکی ہے جو گلشن میں زندگی پہلے۔ تو اس طرح زمانہ گزرا، اور ہوتے ہوتے مختلف مشغولیتوں کے ساتھ میں آگے کی طرف بڑھتا رہا، اور اس مرکز علم و قیادت سے جو میں نے استفادہ کیا، پوری زندگی اس کی لذت محسوس کیا، اس کی برکت محسوس کیا، اس کی جرت محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے سے اپنا رشتہ ہم نے ہمیشہ مضبوط رکھا۔ پچھلے سال میرا بیٹا عبادہ شکیل آپ ہی لوگوں کے درمیان تھا، اور یہیں سے اس نے فراغت حاصل کی، اور میں دانستہ طور پر پورے سال نہیں آیا کہ کہیں اساتذہ اور کوئی لوگ کسی مروت میں اور کسی اور چیز میں اس کو کچھ زیادہ سہولت نہ دینے لگیں، اس لیے دانستہ طور پر پچھلے سال میری حاضری نہیں ہو سکی۔ تو اس کا یہاں تعلیم حاصل کرنا اس بات کے لیے بہت واضح ثبوت ہے کہ اس مرکز علم و قیادت سے میں آج تک مستفید ہوتا رہا ہوں اور ہو رہا ہوں، اور اس کو فائدے کی چیز سمجھتا ہوں۔
حضرات جامعہ رحمانی نے پورے ملک میں فکر و خیال کی جو انفرادیت قائم کی ہے اور مختلف محاذ پر جو افراد کھڑے کیے ہیں انہوں نے، وہ لاسانی ہیں اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے پورا ملک دیکھ رہا ہے، اور ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے زمانے کا جو جامعہ تھا، اس جامعہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الحق صاحب تھے۔ ادھر کے کنارے کے کمرے میں علامہ اکرام علی صاحب رہتے تھے، مولانا حسیب الرحمان صاحب، مولانا حسین صاحب، مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب، مولانا فضل الرحمان رحمانی صاحب، مولانا نیاز رحمانی صاحب، حافظ رضی صاحب۔ یہ اس وقت کا جامعہ تھا، یہ اکابرین تھے جن سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا۔ اور یہاں سے جو لوگ جہاں گئے تو ملک کے شیخ الحدیث کی ضرورت کو انہوں نے پوری کی۔ یہاں وہ مدرس رہے، لیکن یہاں سے نکلے تو دوسری جگہوں پر شیخ الحدیث کی حیثیت سے بلائے گئے۔ تو جامعہ رحمانی کا یہ فیض رہا ہے کہ یہاں کیمپس سلیکشن ہوا کرتا تھا۔ اس معاملے میں رجال سازی کا جو مزاج تھا امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ادارے میں زیر تعلیم طلباء پر نگاہ رکھتے تھے، اور جیسے ہی ان کی فراغت وہاں سے ہوتی تھی، وہاں سے سیدھے بلا لیتے تھے جامعہ رحمانی، اور یہاں ان کی عملی تربیت کر کے ان کو ٹھوس بناتے تھے اور ایسا مضبوط بناتے تھے کہ یہاں کا کام بھی وہ کرتے تھے، اور یہاں سے ضرورت کے مطابق کہیں بھیجے گئے تو وہاں شیخ الحدیث جا کر کے بنتے تھے۔ یہ تو ماضی کی تاریخ رہی ہے، اور حال کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں کے اکابرین بعض چیزوں کی قیادت کیا کرتے تھے اور کرتے رہے۔ اب تو یہاں کے طالب علم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں تو یہ چٹائی بہت بافیض رہی ہے، اور شروع سے بافیض رہی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا، یہاں رہتے ہوئے سمجھنا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اس موقع پر میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور ممکن ہے کہ گفتگو میں کچھ پھیلاؤ ہو، لیکن مرکزی عنوان سے میری گفتگو ادھر ادھر نہیں جائے گی، اور آپ کے لیے، اپنے لیے میں اسے کارآمد سمجھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو یہاں موجودگی ہے، کوئی آدمی اگر دیکھے سیدھے تو محسوس ہوتا ہے اس کو کہ حضرت حدیث جبریل میں جس طرح کے کپڑے کی صراحت کی گئی ہے، اور جبریل جس لباس میں آئے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی دوسری مخلوق اتر آئی ہے اور اس صاف شفاف انداز میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو بہت پرفریب منظر ہے اس کا، اور بہت دیدہ زیب اس کا چہرہ ہے۔ اس کے چہرے پر تازگی ہے، پیشانی پہ چمک ہے، اور مستقبل کو تابناک بنانے کا حوصلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کی اس وزاداری پر، آپ کے چہرے کی اس چمک پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روشن مستقبل نصیب فرمائے، اور آپ کے ذریعے ملت کا کام ہوتا رہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چمن کو جن لوگوں نے لگایا، بسایا اور جو نظام بڑھایا، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ چمن میں پھول کی خوشبو تو حاصل کی جائے، لیکن مالی کے تصور سے ذہن کو خالی رکھا جائے، تو وہ مالی ہمارے یقیناً ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں۔ مجھے اس موقع پر مرکزی طور پر جو بات آپ سے عرض کرنی ہے، نظام تعلیم کے سلسلے میں، اور ہم اور آپ اسی نظام تعلیم کا حصہ ہیں۔ نظام تعلیم کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اختصار سے دیکھیں تو 1836 میں لارڈ میکالے نے ایک نظام تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ 1836 میں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کی خصوصیت پوچھی گئی کہ آپ کی اس نظام تعلیم کی کیا خصوصیت ہے، تو اس نے بیان کیا تھا کہ ہم نے اس نظام تعلیم کو اتنا پرکشش بنایا ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں گے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ شکل صورت کے اعتبار سے یہاں کے لوگ ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے وہ لوگ انگریز رہیں گے۔ تو ہمارا مطمع نظر یہ ہے اس تعلیم سے کہ ہم انگریز ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شکل صورت تو یہاں کے لوگوں کی ہم نہیں بدل سکتے، لیکن فکر و خیال میں تبدیلی پیدا کر دینا چاہتے ہیں۔
اور اس نظام تعلیم کو پرکشش بنانے کے لیے، مقبول بنانے کے لیے، لوگ اس کو پسند کریں، اس کے لیے ہم نے اس کو معاش سے مربوط کر دیا ہے۔ معاش کے سسٹم سے اکنامیکل کنڈیشن لوگوں کی مضبوط ہو اس تعلیم کے حصول کے بعد، ہم نے اس نظام کو اس طرح سے اسکیچ کیا ہے اور بنایا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا نشانہ وہ ہے کہ ہم فکر و خیال کے اعتبار سے انگریز بنائیں، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو معاش سے جب مربوط کریں گے تو لوگ ادھر بڑھیں گے، تیزی کے ساتھ آئیں گے اور اس کو حاصل کرنا شروع کریں گے۔ یہ لارڈ میکالے کا نظریہ تھا۔ اس سے پہلے 1820 میں ایک تحریک چلی تھی اور زوئمر اس کے بانی مبانی تھے۔ زوئمر کی تحریک کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ان کی کوشش و کاوش کے بعد ان کے ذمہ داروں نے ان سے پوچھا، عیسائی مشنری کے ذمہ داروں نے سوال کیا کہ آپ نے بہت سرمایہ لگا دیا ہے اس میں، اب آپ بتائیے کہ کتنے مسلمان کو آپ عیسائی بنا سکے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہمارے ذمہ داروں کو پہلی فرصت میں اپنے ذہن سے اس بات کو نکال لینا چاہیے کہ میری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو ایمان داخل ہو چکا ہے اسے باہر کرنا مشکل ہے۔ ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارا قول استشہاد ہے، اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ اسے غور سے سنیں کہ زوئمر نے یہ بات کہی کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی آبادی میں کام کریں اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کریں کہ ان کو ہم لے کر کے ایسی وادی میں چلے جائیں جہاں سے ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے اور وہ پہچانے نہ جا سکیں کہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا ہیں۔ یہ اپنی آئیڈینٹی کھو دیں، اپنی شناخت کھو دیں، ان کا تشخص ہم ان سے چھین لیں۔ یہ میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عیسائی بن جائے۔ تو اس انداز میں اس نے تحریک چلائی۔ چھوٹا ناگپور کا علاقہ، مغربی بنگال کا علاقہ، خود یہ علاقہ، یہاں سے تحریکیں چلی اس کے سلسلے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تحریک وہ اس انداز میں اثر انداز ہو رہی تھی اور لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ دوسرا نظام 1836 کا لارڈ میکالے کا تھا، جو بعنوان تعلیم پھیل رہا تھا اور معاشی نظام کے استحکام کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ ہمارے اکابرین نے اس بات کی نوٹس لی کہ اگر لارڈ میکالے کے اس نظام تعلیم کو پھیلنے دیا گیا اور آگے بڑھنے دیا گیا تو فکری ارتداد کا مرحلہ سامنے آ جائے گا، اور ارتداد کے پھیلاؤ کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے 30 مئی 1866 کو دیوبند میں دارالعلوم کا قیام کرنا ضروری سمجھا، اور اپنے احباب، مخلصین، اکابرین سب کے مشورے سے انہوں نے اس نظام کو وہاں قائم کیا۔ اور ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ شکل صورت کے اعتبار سے یہاں کے لوگ ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بندہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آئیں گے۔ یہ ان کے پیش نظر تھا، اور اس اعتبار سے انہوں نے کام شروع کیا۔ ان کی بالغ نظری کو ہمیں سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کو انہوں نے تحریک کے انداز میں آگے بڑھایا، اور بہت وسعت کے ساتھ کام کرنے کا منصوبہ ان کے پیش نظر رہا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی بھی نظام تعلیم کو بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی پرائمری اسکول قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 6 کٹھے زمین ہونی چاہیے کم سے کم۔ اگر وہ ہائی اسکول قائم کرنا چاہتا ہے تو 22 کٹھے زمین ہونی چاہیے۔ اگر کالج قائم کرنا چاہتا ہے تو 5 بیگھہ زمین ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اگر یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا ہے تو 100 ایکڑ زمین ہونا چاہیے، اور پھر اس کا پورا نظام ہے کہ اتنے کمرے ہو، بینچ ہو، ڈیسک ہو، ملٹی پرپس ہال ہو، اور فیلڈ ہو، تمام چیزیں۔ ہمارے اکابرین کی اس ویژن کو دیکھیے آپ کہ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کتنے کمرے ہوں، کتنی زمین ہو، کیا کچھ ہو۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس نظام کو پھیلنا ہے اور چراغ سے چراغ کو جلانا ہے۔ چنانچہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور 1866 میں مظاہر کا قیام عمل میں آیا۔ پھر معاصر تعلیمی تحریک میں آپ دیکھیں تو 1874 میں انجمن اسلام بامبے میں قیام ہوا اس کا، اور پھر 1875 میں علی گڑھ میں وہ اسکول قائم کیا گیا، جو بعد میں ترقی کر کے یونیورسٹی کی شکل اس نے اختیار کی۔ پھر 1892 میں ندوۃ العلماء
کا قیام عمل میں آیا، اور یہ خوش بختی ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و خیال کا وہ نتیجہ تھا، اور کانپور میں 1892 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ پھر 1894 میں اور 1898 میں ترقی کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا، اور اس کو تعلیمی ادارے میں تبدیل کر کے آگے بڑھانے کا کام کیا گیا۔ پھر 1920 میں جامعہ ملیہ کا قیام، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں بنی، اور پھر اسی سلسلے میں تعلیمی تحریک کو آپ دیکھیں تو یہ جامعہ رحمانی 1927 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ بھی تحریک کا سلسلہ رہا، تحریک کا حصہ رہا، اور انہی کی کوشش و کاوش کا نتیجہ رہا جنہوں نے ندوے کو قائم کیا تھا، انہوں نے جامعہ رحمانی کو قائم کیا۔ اس طرح اس کا مثنیٰ اور ایک دوسرا ادارہ جغرافیائی دوری کے اعتبار سے یہاں قائم کیا گیا، بڑے عظیم مقاصد کے تحت۔ تو اس طرح تعلیمی تحریک پورے ہندوستان میں پھیلانے کی غرض و غایت سے ادارے کا قیام ہوتا رہا، اور چراغ سے چراغ جلانے کی بات ان لوگوں نے سوچی، اور انفراسٹرکچر کی کوئی قید انہوں نے نہیں لگائی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معلم پڑھ کر کے نکلتا تھا مدرسے سے، اور ایک پیڑ کے نیچے سبزے پہ بیٹھ جاتا تھا، گھاس پہ بیٹھ جاتا تھا، اور چند بچوں کو بیٹھا لیتا تھا اور وہاں پڑھانا شروع کر دیتا تھا۔ اس کا نام انسٹیٹیوشن ہو جاتا تھا۔ کوئی اس کے پاس عمارت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بچھانے کے لیے چٹائی بھی نہیں ہے، ایک معلم ہے، چند بچے اسی گھاس پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوشن وہاں قائم ہو گیا، اور دھیرے دھیرے وہ پھیلتا گیا۔ پھر اس ادارے نے کچھ ترقی کی تو ایک جھوپڑی ڈال لی اس نے، پھر اور ترقی کی تو کچھ شیڈ ڈالا، پھر ادارہ ترقی کرتا گیا، اور وہاں ایسی تعلیم انہوں نے دی جو ٹھوس تعلیم، مضبوط تعلیم، بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹی اور بہت فلک بوس عمارتیں اس خسپوش عمارت کو جھک کر کے سلام کرنے لگیں، اور یہ کہنے لگیں کہ صاحب تعلیم تو آپ کے یہاں ہے، اور انفراسٹرکچر اور دوسری تمام چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ گویا یہ ادارہ اور یہاں کے اساتذہ بیٹھ کر کے وہاں یہ کہنے لگے کہ نازاں ہوں اپنے قلب شکستہ کی شان پر، نازاں ہوں اپنے قلب شکستہ کی شان پر، ہے عرش کو حسد اسی ٹوٹے مکان پر۔ اور اس ٹوٹے مکان سے، جس میں بارش کے قطرے بھی ٹپکتے تھے، دھوپ کی تمازت بھی ہوتی تھی، سردی بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن تعلیم کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا رہا۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس نظام تعلیم نے غیر معمولی اثرات مرتب کی، اور وہ تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ اگر انفراسٹرکچر کی قید لگائی جاتی تو وہ تعلیمی نظام اتنی تیزی کے ساتھ شاید نہیں پھیل پاتا۔ جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک ادارہ قائم کرنے کے سلسلے میں مضبوطی محسوس کرتا ہے، اور اس کی قوت ارادی اور اس کا ول پاور اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتا تھا، اور وہیں سے تعلیمی ادارہ قائم ہونے لگا، اور پوری دنیا میں یہ تعلیمی نظام پھیل گیا۔ اس کا نصاب اتنا بہتر کہ میں پورے وثوق سے آپ سے کہتا ہوں، کچھ دانشور، کچھ لوگ، میں اس کا قائل ہوں کہ صالح قدیم اور نافع جدید، میں اس کا قائل ہوں کہ جو پرانی چیزیں ہیں بہت صحت مند ہیں، اس کو لینا چاہیے، اور جو نئی چیزیں ہیں، جدید چیزیں ہیں، بہت نفع بخش ہیں، ان کو بھی لینا چاہیے، اور ان دونوں کی آمیزش سے، اس کے سنگم سے ملت کے قافلے کو آگے بڑھانے کا کام کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے نظام تعلیم کو اور نصاب کو بنانا چاہیے تاکہ صالح قدیم اور نافع جدید دونوں کا عکس اس میں موجود رہے۔ لیکن کہیں کہیں جو نصاب تعلیم کے نام پر آپ کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، اس کا انٹینشن دوسرا ہے، وہ آپ کو مرعوب کرنے کی خواہش زیادہ رہتی ہے، اصلاح کی خواہش کم رہتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلستاں بوستاں چٹائی پر بچوں کو اس زمانے میں پڑھا دیتے تھے اساتذہ، حمد باری، کریمہ، اخلاق محسنی، اخلاق جلالی، یہ تمام چیزیں پڑھا دیتے تھے چٹائی پر بیٹھ کر کے، وہ آج یونیورسٹی جو ماسٹر ڈگری دیتی ہے، اور یونیورسٹی کی آخری ڈگری وہی ہے، ڈیلٹ کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ایم فل کی ڈگری، یہ سب اختصاص کی ڈگریاں ہیں، لیکن یونیورسٹی کی آخری ڈگری ایم اے کی ڈگری ہے۔ ایم اے کے نصاب کا وہ حصہ ہے گلستاں بوستاں کے منتخب ابواب، آج بھی جو ہمارے مدرسے میں چٹائی پر بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، وہ یہاں ہے۔ تو نصاب کا فرق آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا نصاب تعلیم کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، کتنا مضبوط ہے۔
مجھ سے ایک دانشور نے کہا کہ صاحب غذا کی قلت ہوتی ہے مدرسے میں اور بچے بہت کمزور ہوتے ہیں. وہ چونکہ سینئر تھے، بڑے تھے، ان کا احترام بھی ملحوظ رکھنا تھا مجھ کو. تو میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے مجھ کو کاٹنے میں دشواری ہو رہی ہے. میری عملی طور پر ایک تجویز ہے کہ 12 سال کا لڑکا یا 14 سال کا لڑکا جو مدرسے میں پڑھتا ہو اور 14 سال کا لڑکا جو اسکول میں کوئی پڑھتا ہو، ان دونوں کو کشتی لڑا دیجیے میدان میں. اور اگر مدرسے کے اس بچے نے اس کو پٹک کر کے سینے پر اس کے نہیں بیٹھ گیا وہ، تو پھر آپ ہم سے کچھ کہیے گا. پھر وہ فوراً کہنے لگے کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مضبوط بہت ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آخر اس ناقص غذا کو کھانے سے اگر قوت اس کی بڑھ جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ قیمتی غذا خرچ کی جائے اور طاقت و قوت بھی اس میں نہیں ہو. تو عملی طور پر تو آپ جس ناقص غذا کی بات کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں طاقت و قوت اسی کے اندر ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ صاحب اہل مدارس کے ہاں وہ بیت الخلاء میں بہت گندگی ہوتی ہے، بہت ہی خرابی رہتی ہے، اس طرح کا معاملہ رہتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہماری جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ہم ان سے کہیں گے کہ بیت الخلاء کو بھی صاف رکھیے. لیکن ان کا بھی ایک پیغام ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دانشور صبح سے شام تک صرف بیت الخلاء کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، کبھی کبھار وہ دل کی صفائی پر بھی توجہ دیں اور ہم لوگ بیت الخلاء کی صفائی پر بھی توجہ دیں گے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. تو ان کا ایک پیغام بھی ہم آپ کو پہنچاتے ہیں اور آپ کی بات بھی ان کو ہم پہنچا دیں گے. یہ بات ہم نے ان سے کہی. تو یہ جو صورتحال ہے غذا کی، نصاب کی اور دوسری چیزوں کی، یہ در حقیقت مرغوب کرنے کی بات ہے. آئینے پہ غبار ہے، یہ تیری نظر کا فشار ہے، اسی آئینے سے سنور گئے جنہیں تھا سنورنے کا حوصلہ. تو بہت لوگ کہاں کہاں چلے گئے. میرے بھائیوں، اس طرح اس نظام تعلیم کے محاسن کو سمجھنا، اس کو آگے بڑھانا. دوسرا جو معاصر نظام تعلیم ہمارے پاس ہے، مجھے آپ اجازت دیجئے، چونکہ داخلی طور پر ہم سب لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی میں گفتگو کی جا رہی ہے، رفیق کار سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، گھر کی چٹائی پر، چارپائی پر اور چوکی پر بیٹھ کر کے جیسے بات کی جاتی ہے ویسے بات ہو رہی ہے، کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں مجھے کھل کر کے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ سے عرض کر سکوں کہ آج اس نظام تعلیم میں مورل ویلیوز کے خاتمے کی صورتحال ایسی ہے کہ UGC کی رپورٹ میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہمارا ملک بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن مورل ویلیوز ہم نے کھو دی ہیں اور اخلاقی قدریں ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ صورتحال. کسی تعلیم یافتہ آدمی کے بارے میں اگر ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی تعلیم یافتہ ہے تو وہ کافی ہے کہ وہ ایماندار بھی ہوگا، دیانتدار بھی ہوگا، شریف بھی ہوگا. آج یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے اور شریف بھی ہے اور ایماندار بھی ہے. گویا یہ ایمانداری اور شرافت یہ اضافی چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تو گویا آج کی تعلیم انڈسٹری کی طرف لیتے جا رہی ہے، صنعت کی طرف، تجارت کی طرف اور دوسرے طرف لے کے جا رہی ہے. گویا تعلیم وہ محاسن جس میں ماضی میں کہا جاتا تھا کہ یہ تعلیم یافتہ آدمی ہے تو سب کچھ سمجھ لیتا تھا آدمی کہ یہ ایماندار ہوگا، شریف ہوگا، طور طریقے کا ہوگا، تہذیب اس کے اندر ہوگی. تو ابھی ہمارے سامنے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ دو چیلنج ہمارے سامنے ہیں. ایک تو ایکسیلنس پیدا کرنا ہے، تعلیم میں مہارت حاصل کرنی اور مہارت حاصل کر کے بہت بلندی کی طرف جانا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ مورل ویلیوز کے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالنے کا کام کرنا ہے. اگر یہ قدریں ختم ہو گئیں اور تہذیب ختم ہو گئی، ویلیوز ختم ہو گئے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہے ہیں اور ہاسپٹل میں رکھ رہے ہیں اور رات میں 2 بجے ڈاکٹر نے فون کر دیا انجینئر بیٹے کو کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو صبح سویرے انجینئر صاحب اٹھے اور اس پر انہوں نے تھانے میں کیس درج کرایا کہ جب انتقال ہو ہی گیا تھا تو 2 بجے رات میں گھنٹی کے بجنے سے ہماری نیند ڈسٹرب ہو گئی، ہم کو تو صبح میں بھی اس کی اطلاع دی جا سکتی تھی. یاد رکھیے کہ وہ تعلیم یافتہ آدمی تھا، انجینئر پڑھا لکھا آدمی تھا. تو مورل ویلیوز کے ختم ہونے کی وجہ سے تعلیم بھی ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہ مورل ویلیوز ختم ہو گئے. تو ہمارے سامنے دوہرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں اور ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہمارے سامنے ایکسیلنس کا مسئلہ بھی ہے
کہ تعلیم میں مہارت ہم کو حاصل کرنی ہے، آگے ہم کو بڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور سنبھالنا ہے مختلف محاذ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز کے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالنا بھی ہے ہم کو۔ ایک حافظ بچہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں لے جا کے رکھ دیتا ہے کہ آپ وہاں کھائیے گا پیجیے گا، ہم یہاں کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ آپ کے یہاں ہے، آپ کے یہاں حفاظت ہے اس کی، اس لیے پوری دنیا آپ سے توقع رکھ رہی ہے کہ آپ ہی مورل ویلیوز کی حفاظت کیجیے گا اور تعلیم میں بھی آپ آگے بڑھیے گا۔ اس انداز میں اگر آپ آگے بڑھتے رہے تو یہ ملک کی بھی خدمت ہوگی، ملت کی بھی خدمت ہوگی، اور انسانیت کی دعا مل سکے گی آپ کو کہ کوئی طبقہ، کوئی سیکشن ایسا ہے جو ان چیزوں کو سوچ کر کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مشغولیت کیا ہوگی فراغت کے بعد، اور ذہنی الجھن ابھی سے پریشان کرتی ہوگی آپ کو۔ میں آپ سے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں اور بہت اعتماد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ بے روزگاری کا مسئلہ مدارس کے فضلاء کے درمیان بالکل نہیں ہے۔ یہ ایم ایس سی، بی ایس سی کیے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ، ان کی زندگی گزارنے کا جو معیار ہے اس میں بہت پیسے ان کو چاہیے، تو ان کے ہاں بے روزگاری کا مسئلہ سامنے ہے۔ لیکن آپ 10,000 20,000 15,000 پر تعینات کر کے آپ نظام چلاتے ہیں اور کوئی مولوی کہیں بیکار نہیں نظر آتا ہے، وہ کہیں 10,000 کما رہا ہے، 15,000 کما رہا ہے، 20,000 کما رہا ہے اور خوش خرم رہ رہا ہے، اس کے چہرے پر چمک ہے، اور جو کپڑا پہن رہا ہے اس میں ٹینو پال اور صاف ستھرا کپڑے پر بھی چمک، اور ایک آدھ پان بھی کھا رہا ہے، وہ چہرے پر وہ مسکراہٹ اور خوش رنگی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے گا تو بڑی رقم حاصل کرنے والے لوگوں کے چہرے پر عجیب طرح کی صورتحال ہوگی، اور وہ جب اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہی مدارس کا انتخاب کرتے ہیں جہاں 10,000 15,000 لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے، ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے سلسلے میں وہ انتخاب ان اداروں کا کرتے ہیں کہ یہ 15,000 والا 10,000 والا خوب ٹھیک ٹھاک سے پڑھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی نظام کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے نظام میں جو پریشانی ہے، جو دشواری ہے، کم سے کم وہ اپنے بیٹا کو وہاں پڑھاتے، تو اس کو نہیں پڑھا کر کے جو اس نظام تعلیم سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ کھلا اعتراف ہے کہ آپ کے نظام کو وہ پسند کرتے ہیں۔ پھر کائنات کے خالق نے آپ کو مقام محبوبیت پر رکھا ہے۔ آپ جب سماج میں کہیں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرا کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر، کوئی اور دوسرا کھڑا ہوگا، تو لوگ آپ سے پہلے مصافحہ کریں گے، اور مصافحہ کر کے وہ اطمینان محسوس کریں گے۔ یہ آپ کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ کائنات کے خالق نے آپ کو محبوب بنایا ہے اور محبوب رکھا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت انہوں نے ڈال دی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو سماج میں آپ کا وقار بھی ہے، آپ کو عزت بھی ہے، اور آپ کا اسٹیٹس بحال ہے۔ سماج میں عزت کی نگاہ سے آپ دیکھے جاتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور مالک آپ کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ کہ کم سے کم پیسے میں اگر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو برکت اسی کو کہتے ہیں۔ پیسہ کم ہے لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو یہی برکت ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، 2 روپے کی ہومیوپیتھ کی ایک خوراک کھائی آپ نے، اسی سے آپ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اور ایک دوسرا آدمی گیا کہ یہاں پر درد ہے، ڈاکٹر نے دیکھا اور کیا کیا ایکس رے وغیرہ ہوا، پتہ چلا کہ فوراً آپریشن کرانے کی ضرورت ہے، اور 18 لاکھ روپیہ آپ کا خرچہ ہوگا اس میں۔ جہاں آپ کا 2 روپے میں 5 روپے میں کام چل جا رہا ہے، اس کو آپ سطحیت کے ساتھ لیتے ہیں۔ نہیں، کائنات کے خالق نے 2 روپے میں آپ کا کام چلا دیا ہے۔ وہاں بینک میں اگر بہت پیسے ہیں، 25 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، تو 32 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے، پھر وہ مقروض ہو جا رہا ہے۔ تو اس برکت کو محسوس کیجیے، اور اس احساس کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو آپ ٹینشن سے الگ ہٹ کر کے آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ تو خود شناس نہیں ورنہ ہے جبین نیاز، تو خود شناس نہیں ورنہ ہے جبین نیاز، تیری تلاش میں خود سنگ آستاں ہوتا۔ تو ہم کو ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو کام کیا ہے اس کام کو ہم کس انداز میں کر رہے ہیں،
اور ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس طبقے کے جو لوگ ہیں اور اس نظام سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس نظام سے جڑے ہوئے لوگ کا تعلق معاد پر مرکوز ہے۔ پہلے نظام کا تعلق معاش سے مربوط ہے اور اس نظام کا تعلق معاد سے، آخرت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس وفاداری کے ساتھ، اس عہد و پیمان کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے کاموں میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، اور ان کے تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ 16 سال میں، 17 سال میں یہ فارغ ہوئے، 2 سال اختصاص کا ہو جاتا ہے، 20 سال میں تکمیل علم ہو گیا، اور 20 سال کے بعد اگر 70 سال کی ان کی عمر ہے تو 50 سال ان کی خدمت کی مدت ہوتی، اور لمبی مدت تک وہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے نظام تعلیم کو اگر آپ دیکھیں گے تو شروع سے لے کر کے کم سے کم 40 سال تک ان کی تعلیم کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر اسپیشلائزیشن کی ڈگری ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، تو گویا 40 سال تک ان کا اس میں لگ گیا۔ تو آپ دیکھیے یہ جو دورانیہ ہے خدمت کا، اور جو مدت ہے خدمت کی، وہ خدمت کی مدت آپ کی طویل ہے۔ اور جتنے ہمارے اکابرین، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 16 سال کی عمر میں انہوں نے فراغت حاصل کی، اور پھر اختصاص ہوا 1-2 سال، اور پھر اس کے بعد جو کام کیا انہوں نے سلطان القلم ہوئے۔ پورا ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ان کی کوشش و کاوش سے لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو آپ کے کاموں کی مدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں نے یہ بھی کیا کہ بچوں کو پڑھایا، اور جو قابل بچہ رہا اس کو وہیں سے کہیں کہیں بھیج دیا پڑھانے کے لیے، اور کام میں وہ لگے رہے اور کام سے مطمئن رہے، اور جا کر کے انہوں نے بڑے اونچے کارنامے انجام دیے۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ہے اس طبقے کا کہ ہم کام کو بہتر انداز میں کرتے رہیں گے، یہ اس کی آئیڈینٹی، یہ اس کا امتیاز ہے۔ اور بہت تھوڑے پیسے میں بڑا کام کرنے کا مزاج ان کا رہا ہے، اور کام کرتے رہیں۔ پھر ان کی بات اعتبار سے سنی جاتی ہے۔ میں آپ سے علی وجہ البصیرت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بہت باصلاحیت ہو، بہت قاعدے سے فقہ میں مہارت ہو، اس کو حدیث میں مہارت ہو، اس کو قرآن پر اس کی نگاہ و نظر ہو، لیکن اگر اس کی شکل شباہت آپ جیسی نہیں ہے، بہت قابل ہے، دوسرے انداز میں وہ زندگی گزارتا ہے، آپ سے کئی گنا قابل ہے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھ کر کے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ماہر ہے، بڑا قابل ہے، اس کی قابلیت پر کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کی شکل شباہت میں آپ اس سے کمزور ہیں، اس کے باوجود آپ سے مسئلہ پوچھ کر کے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کائنات کے خالق نے یہ توفیق اس کو نہیں دی ہے، یہ توفیق آپ کے حصے میں لکھی ہے انہوں نے کہ یہ خدمت کرے گا، اور اس سے لوگ مطمئن ہوں گے، اور مطمئن ہو کر کے لوگ پوچھیں گے، ان سے ارتباط رہے گا، تعلق رہے گا، آپ سے ناشتے پر، کھانے پر ان کی گفتگو ہوگی۔ ہمارے بزرگ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اپنی پرمزاح گفتگو میں کہا کرتے تھے کہ کائنات کے خالق نے مرغی کی اور مولوی کی روزی کو چھینٹ دیا ہے پوری کائنات میں۔ اب مولوی کہیں بیٹھا رہے گا تو روزی اس کو نہیں ملے گی، اس کو دوڑ بھاگ کرنا ہے، جیسے مرغی کو دوڑ بھاگ کرتے رہنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو روزی ملے گی۔ تو وہ خاص انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کو ایکٹیو رہنا ہے اور تیزی سے کام کرنا ہے، اور ہر جگہ ادھر ادھر جاتے رہنا ہے، اس کو بیٹھنا نہیں ہے۔ جہاں بیٹھا معتکف ہو کر کے تو گڑبڑا جائے گا معاملہ اس کا، اس کو چلتے رہنا ہے، اپنی روزی تلاش کرتے رہنا ہے۔ تو یہ جو آپ کی مقبولیت ہے، محبوبیت ہے، لوگوں سے تعلق ہے۔ مجھ سے ایک IAS نے کہا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، تحقیر کے ساتھ کہا انہوں نے، میری تعریف کی، ہم نے محسوس کیا کہ میری نفس کو خوراک کچھ دے رہے ہیں یہ۔ پھر فوراً انہوں نے ایک دوسرے عالم کی توہین کی اور کہا انہوں نے کہ وہ جیل چلے گئے ہیں، اور دعا تعویذ کرتے تھے اور جیل چلے گئے بڑی حقارت کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا کہ ہماری جو تعریف آپ نے کی ہے وہ سب ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، اس کو آپ رکھیے۔ اور جہاں تک وہ جو جیل چلے گئے ہیں، تو اس بیچ میں
ان کو ماننے والا جو آدمی ہے وہ آپ سے کسی مسئلے میں تعویذ لینے کے لیے نہیں آئے گا، وہ انتظار انہی کا کرے گا جب جیل سے وہ چھوٹ کے آئیں گے تو پھر ان سے تعویذ لے گا وہ۔ اس بیچ میں آپ سے تعویذ لے کر کے وہ کام نہیں چلائیں گے، انہی کا انتظار کرے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، محبوبیت دی ہے، اور واقعہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت مولانا کو جب میرے اس جواب کی اطلاع ہوئی تو ہماری بہت تحسین کی، انہوں نے کہا کہ تم نے تو ہمارے انداز میں دو ٹوک اس کی بیٹری سے ساری طاقت و قوت تم نے نکال دی 2 جملے میں، تو ان کو کیسے کیسے خبر ہو گئی تھی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی تکان کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سنایا تاکہ تقدر کی کیفیت ہو رہی ہو تو ذرا سا آپ مسکرا بھی لیں۔ تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے بھائی کہ کیا ہماری آپ کی زندگی کا مطمع نظر بھی یہی ہوگا کہ پڑھ لکھ کر کے ہم بھی روزی روٹی حاصل کریں گے اور عام لوگوں کی طرح سے ہم زندگی گزاریں گے؟ یہ مقام احتساب ہے۔ جو پڑھنے کے زمانے میں جو غور و فکر کیا آپ نے، جو سوچا آپ نے، جس انداز میں آپ آگے کی طرف بڑھتے رہے ہیں، یہ بات بعد میں بھی رہنی چاہیے تاکہ آپ کچھ ٹھیک سے کام کر سکیں اور ٹھیک سے ملت کی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ آپ جب باہر جاتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں اساتذہ آپ کی موجودگی میں کلاس لینے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم کو دشواری ہوتی ہے کہ کون کون سوال کہاں سے کرے گا، پوچھے گا کہ یہ حروف شمسی میں ہے یا حروف قمری میں ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اب یہ مادہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو پڑھنے لکھنے کا انداز ہے، تو یونیورسٹیوں میں مجھے پروفیسر خالد محمود صاحب جامعہ ملیہ کے پروفیسر ہیں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں پورے وثوق سے آپ سے کہتا ہوں کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی مدرسے کی شکل شباہت کا کوئی بچہ میرے کلاس میں ہے کیا، اور اگر ہے تو مجھ کو بہت سنبھلنا پڑتا ہے۔ تو گویا آپ جو پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، یہ اتنا مضبوط نظام ہوتا ہے آپ کا کہ اس نظام کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو کہیں آپ رکنے نہیں پائیں گے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ تاریخ السنہ کیسے پڑھیں گے اور تاریخ السنہ کس کو پڑھیں گے، کون تاریخ السنہ ہے، کون تاریخ السنہ ہے، کیسے ہم پڑھیں گے، کہاں کس کو ملائیں گے، یہ واقفیت نہیں ہے۔ میں آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ پونجی، آپ کا یہ سرمایہ بہت قیمتی ہے۔ آپ جدید نظام تعلیم کو، جدید تحقیق کے اصول کو، ان چیزوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھیے۔ آپ دیکھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا علم آپ کے ساتھ ہے۔ تحقیق کا ذرا مزاج آپ بنا لیں گے تو آپ کی چیزیں آگے کی طرف بڑھتی جائیں گی، اور چلتے پھرتے آدمی شاعر ہو سکتا ہے، افسانہ نویس ہو جائے گا، ناول نگار ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن محقق ہونے کے لیے اسے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ایک نشست میں بیٹھنا ہوگا۔ وہ جب مستقل بیٹھے گا، اور بعض لوگ تو پہلو بھی نہیں بدل پاتے ہیں تاکہ ذہن ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، جس انداز میں دیکھتے رہتے ہیں وہ اس انداز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو تحقیق کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کاموں کو کرنا، تاکہ آپ کی کوئی تحریر کہیں جائے تو کوئی آدمی شک شبہے کے ساتھ نہیں پڑھے، بلکہ اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ پڑھے کہ ان کی تحریر ہے، اس لیے ان کی تحریر میں رطب و یابس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ماضی میں ہمارے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو حواشی کا اتنا اہتمام یا حوالے جات کا اتنا اہتمام آپ اس میں کم پاتے ہوں گے۔ کم پانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دیانت کا معاملہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنی دیانت کے اعتبار سے بہت معتبر تھے کہ جب انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ خلاف واقعہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا علم بھی تھا اور ان کی دیانت بھی تھی، تو ان دیانت اور علم دونوں کے ساتھ چلتے تھے۔ اب کا جو زمانہ ہے، لوگ علمی چیزوں کو علمی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ تحقیق کو تحقیق کے انداز میں ماخذ مرجع سب کا خیال کرتے ہوئے، حوالے جات کا اہتمام کرتے ہوئے اگر اس انداز میں اپنی چیزوں کو لکھنے کا مزاج بنائیں گے تو آج کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے حوالہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں لوگ کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں حوالوں کا اہتمام ہے کہ نہیں۔
تحقیق کے طور طریقے کو بڑھتا گیا ہے کہ نہیں بڑھتا گیا ہے؟ اگر وہ چیزیں مل جاتی ہیں تب کتاب کو پڑھنا لوگ شروع کرتے ہیں، نہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، اور یہ تحقیقی کتاب نہیں۔ اردو میں حوالے کا اہتمام علامہ شبلی کے بعد شروع ہوا۔ علامہ شبلی نے اس کا اہتمام کیا کہ نہیں، جو چیز لکھی جائے اس میں حوالوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور حوالے لکھے جائیں، تاکہ کہیں پر کوئی اشارہ کر کے آپ گزر گئے ہیں اور پڑھنے والے کو اس موضوع پر بالاستیاب پڑھنا ہے۔ آپ کا موضوع وہاں پر نہیں تھا، اس لیے آپ نے اتنا لکھ کر کے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا، لیکن اس آدمی کو یہ تجسس ہے کہ اس موضوع کے تحت اصل کتاب میں اور کیا کیا چیز لکھی گئی ہے، ہم وہاں تک پہنچیں گے، تو آپ کے اس اشاریے سے، حوالے سے وہ اس کتاب تک پہنچ سکے اور وہاں بالاستیاب مطالعہ کر کے وہ مطمئن ہو سکے اور آپ کی تحریر اشاریے کا کام کر سکے اس کے لیے۔ تو آپ تحقیق کے انداز میں کوئی چیز لکھیں، اور تحقیق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو قرآن حدیث سب آپ کو یاد ہے، جو لکھتے ہیں آپ اسی کا حوالہ دے دینا ہے کہ یہ کہاں کی چیز ہے اور کہاں کی چیز نہیں ہے۔ اس انداز میں اگر حوالہ دیتے رہے آپ تو لوگ اس کو اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مجھے ایک اہل حدیث عالم نے اپنا ایک مضمون دیا قیمتی، اور کہا کہ یہ مضمون ہے، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ ہم نے اپنے ایک دوست کو بڑھایا کہ اس میں قرآن کا جہاں جہاں حوالہ دیا گیا ہے ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے گا۔ تو 2 دفعہ جب ہم نے کہا قرآن کا جہاں جہاں حوالہ دیا گیا تو اس نے پوچھا کہ صرف مضمون کو دیکھنا کافی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا؟ ہم نے کہا بھائی اہل حدیث تو یہ خود ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل قرآن بھی ہیں۔ تب جو قرآن کا حوالہ جہاں جہاں دیا گیا ہے اس کو بطور خاص دیکھ لیجئے گا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک حصہ تو یہ کر چکے ہیں، تو یہ بھی مسکرانے لگے، وہ بھی ہنسنے لگے۔ تو ان حوالوں سے آپ کو خود اعتماد پیدا ہوگا کہ صاحب جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ مستند لکھا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 5 کتابوں کے لکھنے سے بہتر ہے کہ ایک کتاب آپ لکھیں، 2 کتاب لکھیں جو ریفرنس کے طور پر استعمال کی جا سکے، اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، ان کے ریسرچ کا پیپر ہے اور انہوں نے اس کی تحقیق کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو ان کو خوشی ہوگی، اور آپ کی ایک کتاب، ایک تصنیف ان کے لیے بہت سود مند ہوگی اور آپ کے لیے بھی کارآمد ہوگی۔ تو اس طرح اس نہج پر اگر آپ آگے بڑھیں گے، پھر ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو وقت اوقات ہیں آپ کے، ان اوقات کا کیسا مصرف لے رہے ہیں آپ، کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ، کتنا وقت کس میں لگ رہا ہے آپ کا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے کم وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور زیادہ سے زیادہ کام آپ کر سکیں گے۔ آپ تو اس ادارے سے تعلق رکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اب تو جامعہ رحمانی نے دارالحکمت، جو بغداد کے بیت الحکمت کی گویا نشأت ثانیہ ہے، اور بیچ کی صدیوں کو اگر ہم درمیان سے ہٹا دیں تو گویا وہی بیت الحکمت کا عکس ہے یہ، اور عکس جمیل ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے منتظمین کو کہ انہوں نے عظمت رفتہ کی بازیابی کی کوشش کی ہے، اور ان تمام محاسن کو پھر سے زندہ کرنے کا نشانہ ان کے پیش نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط پر اگر ہم لوگ چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تو زمانے کو بہت توقع ہے آپ سے، اور وہ لوگ پر امید ہیں، وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور یہاں سے جو کھیپ نکلے گی، مدارس سے جو کھیپ نکلے گی، وہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل بھی کر سکے گی، اور یقیناً یہ ایک بڑی خدمت ہے جس خدمت کے لیے آپ لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور مختلف سطح پہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑا کارنامہ ہے جامعہ کا، اس طرح کے اور اداروں کا، کہ یہاں جس خوبی کے ساتھ لوگوں کو پڑھانے لکھانے کا کام کیا جا رہا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو فاصلہ ہے عصری تعلیم اور دینی تعلیم، اس کو ذرا وسعت نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور علم نافع پسندیدہ ہے اور علم زار ہمیشہ پرہیز کی چیز ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافع۔ یہ دعا آپ نے مانگی ہے کہ نفع بخش علم کی دعا کرتے ہیں جی۔ اور آپ نے
ضرر رسا علم سے اور چیزوں سے پرہیز کیا ہے اور بچنے کی بات کہی ہے۔ تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو بھی نفع بخش چیز ہو، جو بھی حکمت و دانائی کی چیز ہو، وہ ہم لے لیں اور لے کر کے آگے کی طرف بڑھتے رہیں۔ ہیرا اگر نالی میں گر گیا ہے تو صرف نالی کی وجہ سے ہیرے سے نفرت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہیرا کو نکال لیجئے، دھو لیجئے، ایک دفعہ دھونے سے تشفی نہیں ہو، 5 دفعہ دھو لیجئے، لیکن ہیرا آپ کا ہے، اسے ضائع مت ہونے دیجئے۔ اور دنیا آج اپنے پتھروں کو ہیرا بنا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری میں اپنے ہیرا کو پتھر بناتے ہوئے چلیں اور ناقدری کرتے ہوئے اسے ضائع کر دیں۔ تو اس انداز میں اگر ہم غور و فکر کا نظام بنائیں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، اور ان ترقیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا، ملت کو بھی سرخرو کرے گا۔ اس طرح سے بے حد ترقی ہوگی اور ملت کا کام ہوگا، سماج کا کام ہوگا، آپ کو بھی اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ جو معروضات میری تھیں، میں نے نصیحت کے لب و لہجے میں بات نہیں کہی ہے، اپنے بھائیوں سے بات کی ہے اور کھل کر کے بات کی ہے۔ اس طرح اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے، مورل ویلیوز کا فقدان ہمیں بربادیوں کی طرف لے جائے گا۔ میں کسی کی ناقدری میں نہیں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ مجمع اس کا متحمل ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ ایک نظام تعلیم تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اخلاقی چیزوں کی شمولیت کے ساتھ، دینیات کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ۔ ایک نظام تعلیم علی گڑھ میں بھی شروع ہوا تھا، اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تھا، بڑا کام کیا تھا۔ ان کی بہت ساری کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں جو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ تعلیم کے ریفارمر کی حیثیت سے جانے جاتے رہے ہیں، اور اسی حیثیت سے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ لیکن میں صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بھی کچھ اخلاقی چیزوں کے قائل تھے، کچھ شمولیت کے قائل تھے، اور پھر میں واضح کروں کہ یہ ان کی توہین کے لیے نہیں، ہم لوگ اپنی اس دولت کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے اس واقعے کو سن لیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کتنا قابل قدر ہے۔ ان کے نظام یا ان کی کسی بات کی تضحیق کے لیے، تنقیص کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ میں ریپیٹیشن کے ساتھ، اعادے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہ میرا مزاج طنز و تعریض کا نہیں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال میں ان کے صاحبزادے جسٹس محفوظ اور جسٹس مسعود موجود تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس محمود، اور ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ مرد فقیر تھے، سب پیسہ اپنا لگا دیتے تھے تعلیمی نظام میں۔ ان کے پاس پیسے کا نہیں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو انہوں نے تعلیمی نظام سمجھا تھا اس کے لیے اپنا سارا پیسہ جھونک دیا تھا، انہوں نے لگا دیا تھا۔ تو ان کے کفن دفن کے لیے چندہ ہوا، اور محسن الملک نے 50 روپیہ چندہ دیا تھا، اور کسی عالم کی لکھی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، پروفیسر رشید احمد خان نے، جو خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھی یہ بات کہ محسن الملک نے 50 روپیہ چندہ دیا کہ اس سے تجہیز و تکفین ہوگی سر سید احمد خان کی۔ ان کے بیٹا جسٹس محمود موجود تھے، اس کے باوجود اس چندے کی ضرورت پڑی، اور محسن الملک کا یہ ریمارک بھی اپنے سامنے رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اب چندہ لینے کے لیے کون آئے گا، ہمیشہ تو سر سید آیا کرتے تھے، یہ آخری چندہ میں سر سید کے جنازے کے لیے دے رہا ہوں، اور اس سے تجہیز و تکفین اس کی ہوگی۔ اس 50 روپے سے ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، تو ان کے صاحبزادے تو موجود تھے، مورل ویلیوز کہاں گیا تھا؟ دوسرا نظام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے بیٹا پاؤں کے پاس مولانا احمد صاحب موجود ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے بیٹا قاری طیب صاحب موجود ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے بیٹا مولانا سالم صاحب ان کے پاس موجود ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، مولانا سفیان صاحب موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نئی نسل ہے۔ تو یہ جو مورل ویلیوز کا دونوں نظام ہے، اس نظام کو آپ دیکھ لیجئے، اور کسی تبصرے کے بغیر
کسی تجزیے کے بغیر میں آپ کے ثوابدید پر چھوڑتا ہوں کہ مورل ویلیوز کی کمی کی وجہ سے کیا صورتحال وہاں پیش آئی اور مورل ویلیوز کے استحکام کی وجہ سے کیا خوبی یہاں پیش آئی. اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو اپنے نظام تعلیم کو، نظام تربیت کو مستحکم کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے. میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا، اور خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور آپ کی پیشانی سے یہ اطمینان ہے کہ ناگواری کا کہ آثار نمایاں نہیں ہیں، یہ آپ کی محبت ہے. میں قابل قدر اساتذہ کرام کا ممنون ہوں، اور حضرت مخدوم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا. میں اپنے بھائیوں